السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی ابتدا کی جو 10 آیتیں تھیں، یعنی ایک رکوع جو گزر چکا، عفت اور عصمت سے متعلق اس میں دو تین خاص احکام بیان کیے گئے تھے۔ پہلا حکم تو زنا سے متعلق تھا کہ اگر کسی کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر تھا کہ اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو، تو پھر اس کو کیا سزا دی جائے گی، جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر زوجین سے متعلق باتیں تھیں کہ زوجین میں سے اگر کسی نے دوسرے کو مبتلا دیکھ لیا تو اس وقت کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اب یہ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں، آگے کی جو 10 آیتیں آ رہی ہیں لگاتار، یہ آگے کی آیتیں خاص احکام اور خاص باتیں لے کر کے آ رہی ہیں۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کی خاص وجوہات ہیں، اور ان آیتوں کا تعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک خاص طرح کا واقعہ، ایک خاص طرح کا بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ، خاص طور سے ان کی عفت اور ان کی عصمت کو لے کر کے کچھ منافقین نے، اور منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ سیدھے سادے ناسمجھ مسلمانوں نے ان کی عصمت پر الزام لگایا تھا۔ اسی الزام کی تردید کے لیے آگے کی آیتیں آ رہی ہیں۔ آگے کی جو 10 آیتیں ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے متعلق ہیں، اور اسی کی تردید میں یہ آیتیں آ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ ام المومنین ہے، پوری امت کی مائیں ہیں۔ قیامت تک آنے والے امت کے جتنے بھی افراد ہیں، سب کی وہ روحانی مائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں۔ ازواج مطہرات میں قلبی تعلق کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب آپ رہی، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس امت کی ذہین ترین لوگوں میں سے وہ ہیں، صرف خواتین کی بات نہیں ہے کہ خواتین میں وہ ذہین ترین ہے، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ملا کر کے اگر اس امت کے چند ذہین افراد کی لسٹ بنائی جائے، 10 ذہین لوگوں کی اگر لسٹ بنائی جائے، تو ان میں پہلے نمبر پر حضرت عائشہ کا نام آئے گا۔ بہت ذہین، بہت سمجھدار، بہت سنجیدہ، بہت باوقار۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا، تو یہ اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے واسطے سے دین کی جو چیزیں، دین کا جو فہم، دین کی جو باتیں منتقل ہوئی ہیں اس امت تک، وہ انہی کا حصہ ہیں۔ ان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس قابلیت سے، اس بہتر طریقے سے اور اس عمدہ طریقے سے ہم تک دین کا فہم یا دین کی سمجھ منتقل نہ کر پاتا۔ بہت ہی قابل خاتون، بہت ہی ذہین اور بہت ہی فہیم خاتون تھیں۔ خاتون کیا تھیں؟ ہم سب کی مائیں تھیں، ہم سب کی روحانی والدہ تھیں۔ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا، اس حادثے کی جو پوری تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مثلا بخاری میں اس کی تفصیل ہے اور مسلم میں اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل پڑھ کر کے ان کی ذہانت پر رشک آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت، حالانکہ وہ کم عمر تھیں، بہت زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، لیکن اس اتنے بڑے واقعے کو انہوں نے کتنی سنجیدگی اور بردباری کے ساتھ ہینڈل کیا، اور ہر جگہ پر اپنی ذہانت کا ثبوت دیا۔ کہیں پر کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز نہیں کہی جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ خود اپنے گھر میں، گھر والوں کے لیے یا اپنے میکے والوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آگے اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی، تو وہاں پر ان کی ذہانت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آگے کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر انہی چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی جو واقعہ پیش آیا تھا یا جو حادثہ ہوا تھا، ان کی عفت پر جو سوال اٹھائے گئے تھے، اس کی تفصیل تو قرآن کی آیت کے اندر نہیں ہے، اس کی تفصیل تو حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن اس واقعے کے غلط ہونے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، وہ اسی آیت کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جو بہت بڑا الزام لائے ہیں، یعنی عفک کہتے ہیں کسی بہت بڑے الزام کو، اور وہ الزام ایسا ہو کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔
جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسی چیز کو عفق کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا جو واقعہ ہے، اس کو حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں واقع عفق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا واقعہ جس کی جو من گڑھت ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ تو یقیناً وہ لوگ جو بہت بڑا الزام لائے ہیں، اسبتم منکم، تمہاری ہی ایک جماعت ہے، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ وہ اسبا کہتے ہیں چھوٹے موٹے گروہ کو، یعنی 1 سے لے کر کے 40 تک کی اگر جماعت ہے تو اس کو اسبا کہتے ہیں، اس سے کم لوگوں کو بھی اسبا کہا جاتا ہے۔ تو وہ مسلمانوں ہی کی ایک جماعت تھی جس نے یہ کام کیا تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا۔ الزام کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ایک منافق کے ذریعے ہوئی تھی، اور اس میں کچھ مسلمان مرد، 2 مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت بھی شریک ہو گئے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ تمہاری ہی جماعت کا ایک حصہ ہے جن لوگوں نے الزام لگایا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم لوگ اس کو برا نہ سمجھو، یعنی یہ جو الزام تراشی یا بہتان تراشی ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، بلکہ اسی کے اندر خیر ہے، بل وہ خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس الزام تراشی میں جس نے جتنا حصہ لیا اتنے ہی گناہ اس کو ملا۔ جس نے اس بہتان کو، جس نے اس الزام کو گڑھ کر کے معاشرے میں پھیلایا، اس کو اس کے حساب سے گناہ ملے گا، اور جنہوں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اس کو آگے بڑھا دیا ان کو اس کے حساب سے گناہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص جس نے اٹھایا اس کے بڑے حصے کو، یعنی اس گناہ کے بڑے حصے کو جس شخص نے اٹھایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف، جو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے میں یا کسی لڑائی میں تشریف لے کر کے جاتے تھے، جہاد میں جب تشریف لے کر کے جاتے تھے، تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ایک کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سن 6 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے چھٹے سال، ایک لڑائی پیش آئی جس کو غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں۔ ایک جہاد پیش آیا جس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ بھی تشریف لے گئی۔ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ جب اس جہاد سے واپس لوٹ رہے تھے تو رات کا وقت تھا، اس زمانے میں اونٹ وغیرہ سے سفر ہوا کرتا تھا، تو اونٹ پر جو ہودج بندھا رہتا تھا جس میں خواتین ہوتی تھی، وہ پردہ دار ہوتا تھا، چاروں طرف سے پردے سے گھیرا رہتا تھا، اور اسی میں خاتون خانہ جو ہے وہ بیٹھا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بھی اسی طرح کا ہودج، یعنی پردہ دار ہودج بنا ہوا تھا، رات میں ایک جگہ پر پڑا ہوا، یعنی پورا قافلہ جو ہے وہ رات میں ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو یہ تھا کہ صبح جو ہے، صبح سویرے فجر سے پہلے یہاں سے سفر نکلنا ہے۔ صبح کا جب وقت ہوا تو اعلان ہوا، قافلے میں اعلان ہوا کہ اب یہاں سے نکلنے کا وقت ہے، جو جن کو ضروریات سے فارغ ہونا ہے وہ فارغ ہو لے، اب یہاں سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ صبح کے وقت سارے اٹھ گئے اور لوگ اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی استنجا کی ضرورت تھی، وہ بھی چلی گئیں استنجا کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے وہ بھی جنگل کی طرف چلی گئیں۔ ہودج جو ہے وہ ان کا وہیں زمین پر رکھا ہوا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ استنجا کر رہی تھی، اسی درمیان ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ ٹوٹ کر کے گر گیا، کسی وجہ سے ہاتھ سے جھٹکا وغیرہ لگا ہوگا، وہ ٹوٹ کر کے گر گیا۔ فراغت کے بعد وہ ہار اپنا تلاش کرنے لگی، ظاہر اندھیرا تھا تو تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو وہ تلاش کرنے لگی، اور تلاش کرنے میں تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا۔ وقت اتنا لگ گیا کہ ادھر قافلے کے جو لوگ تھے وہ لوگ چل پڑے، ان کو نہیں پتا چلا اور وہ چل پڑے۔ اور نہ پتا چلنے کی ایک وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ اس وقت کم عمر تھی، عمر ان کی کم تھی، بدن بالکل ہلکا پھلکا تھا، بہت زیادہ وزن وغیرہ نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ کا ہودج جن لوگوں نے اونٹ پر سوار کیا تھا، اونٹ پر رکھا تھا ان کا ہودج، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے رکھ دیا۔
ان کو خیال نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ہے نہیں، وہ خالی ہودج اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، ان کو خیال نہیں ہوا، خیال ہوا بھی ہوگا تو سوچا ہوگا کہ حضرت عائشہ کا وزن ہی کتنا ہے، ممکن ہے کہ ہوں اندر پتہ نہ چلا ہو ہم کو، ظاہر ہے کہ پردے سے وہ گھرا ہوا رہتا ہے، تو سوچا ہو کہ ہوں گی اندر، ہم لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو، وزن ان کا کم ہونے کی وجہ سے، بدن ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے، برکیف ان کا ہودج ان کے اونٹ پر لاد دیا گیا اور قافلہ چلا گیا آگے۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ وہیں پر چھوٹ گئی۔ جب وہ جنگل سے واپس آئی، ہار وغیرہ تلاش کر کے جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، یہ تنے تنہا ہے وہاں پہ۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ موقع ایسا تھا کہ آدمی جو ہے ہوش و حواس کھو دیتا ہے ایسے موقع پر، خاص طور سے خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر تھوڑا سا حواس جو ہے وہ صحیح نہیں رہ پاتے۔ جب تنے تنہا اپنے آپ کو جنگل میں یا راستے میں قافلے میں تنے تنہا آدمی اپنے آپ کو محسوس کرے تو اس وقت بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کم عمر تھی اور بھی، لیکن حضرت عائشہ نے اس موقع پر بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور وہ سنجیدگی اور عقل مندی کا مظاہرہ یہ تھا کہ وہ نہ چیخی نہ چلائی نہ کسی طرف گئی، کچھ نہیں، بس وہیں پر جہاں پر وہ چھوٹی تھی، جہاں پر ان کا ہودج تھا، وہیں پر وہ اپنی شال اوڑھ کر کے لیٹ گئی۔ ان کو یقین تھا کہ جب آگے جانے کے بعد جب نہیں ملوں گی میں تو خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کروائیں گے، ظاہر ہے کہ تلاش کرنے والا سب سے پہلے اسی جگہ پر آئے گا جہاں پر وہ چھٹی تھی، اس لیے وہ کہیں نہیں گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ادھر ادھر چلی جائیں تلاش کرنے کے لیے یا قافلے کا پیچھا کرنے لگے تو پھر تلاش کرنے والا آئے گا وہاں پر تلاش کرنے کے لیے اور نہیں پائے گا تو دونوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ تو یہ پہلی ان کی معاملہ فہمی دیکھیے، یعنی ایک کم عمر، اس وقت بہت زیادہ عمر ان کی نہیں تھی لیکن ان کی معاملہ فہمی اتنی بڑی ہوئی تھی اس وقت بھی کہ کچھ نہیں کیا، نہ ادھر ادھر گئی، کچھ نہیں، وہیں پر چادر اوڑھ کر کے بیٹھ گئی۔ اس زمانے میں ایک دستور یا ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک شخص کو رکھا جاتا تھا، ایک شخص کو قافلے کے پیچھے رکھا جاتا تھا، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب قافلہ جہاں پر پڑاؤ کیا ہے، جب وہاں سے آگے بڑھ جائے قافلہ تو یہ شخص پیچھے سے آتا تھا اور وہاں آ کر کے دیکھتا تھا کسی کا کوئی سامان وغیرہ تو نہیں نہ گر گیا ہے، کسی کا کوئی قیمتی سامان یا ایسا سامان کہ جس کی ضرورت اس کو نہیں نہ رہ گیا ہے۔ اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل کو متعین کیا تھا، حضرت صفوان ابن معطل کو اس کام کے لیے کہ وہ قافلے کے بعد قافلے کی جگہ پر آئے اور دیکھیں۔ تو حضرت صفوان ابن معطل جو ہے یہ پیچھے رہا کرتے تھے۔ حضرت صفوان ابن معطل جب قافلہ چلا گیا تو وہ وہاں پر پہنچے دیکھنے کے لیے کہ کسی کا کوئی سامان وغیرہ تو نہیں نہ رہ گیا ہے۔ انہوں نے دور سے دیکھا، حضرت عائشہ کو دور سے دیکھا، اندھیرا ابھی بھی اندھیرا ہی تھا، دور سے دیکھا تو ان کو لگا کہ ہاں کوئی انسان ہے جو چادر اوڑھ کر کے سو رہا ہے، لیکن وہ پہچانے نہیں۔ جب قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آواز سن کر کے حضرت عائشہ کی نیند کھل گئی، یعنی اس وقت وہ لیٹی تھی تو سو گئی تھی، لیٹی تھی تو صبح کا وقت ہے، جلدی نیند آ جاتی ہے، تو لیٹے لیٹے وہ سو گئی تھی۔ جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی نیند کھلی۔ اس وقت جو ہے سن 6 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے فوراً جلدی سے پردہ کر لیا، لیکن پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان ابن معطل جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دیکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ پہلے چونکہ دیکھے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے وہی کیا جو ایک مومن کو کرنا چاہیے کہ پوری عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور پھر قافلے کے ساتھ لے جا کر کے ملا دیا، پہنچا دیا، قافلے میں پہنچا دیا۔ یہ بات ہو گئی، یعنی ایک عام سی بات، ایک نارمل سی بات، بس اتنی سی بات تھی، اتنا واقعہ ہوا تھا، یہ ہو گیا۔ اب منافقین کو موقع ملا اس کو لے کر کے بات کا بتنگڑ بنانے کی۔ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے بات کا بتنگڑ بنانا شروع کیا اور حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے سلسلے میں الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا اور مسلسل اس طرح کی باتیں، مسلسل نازیبا باتیں وہ کہتا رہا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑتی تھی، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ ساتھ اور کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ الزام تراشی، الزام گڑھا، جو پورا واقعہ یا افسانہ جو بنایا وہ عبداللہ ابن ابی نے بنایا تھا، لیکن اس پر یقین کرنے والے کچھ مسلمان بھی تھے۔ ان مسلمانوں میں مشہور دو مرد تھے، ایک عورت تھی، ایک حسان ابن ثابت تھے جو
مشہور شاعر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے، حسان ابن ثابت، اور ایک صحابی تھے مستہ، حضرت مستہ، اور ایک صحابیہ تھی حمنا، حمنا یہ صحابیہ تھی، یہ خاتون تھی، یہ تین لوگ جو ہے اس میں شریک ہو گئے، اس کے بہکاوے میں آ کر کے یا کسی اور وجہ سے یا کوئی یا اپنی نادانی کی وجہ سے، جو بھی صورت رہی ہو، اور اس میں شریک ہو گئے، یہ الزام تراشی کا سلسلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ فطری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات تھی، لیکن یہ بات ہے کہ ابھی تک حضرت عائشہ کو اس کی خبر نہیں ہوئی تھی، جب تک سفر تھا تب تک حضرت عائشہ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، یا ان کے ساتھ ان کے لیے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، ان کو یہ خبر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ کی خود ہی روایت ہے، بخاری کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ جب وہ گھر پہنچ گئے، یعنی سفر ختم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ انہوں نے بدلا ہوا دیکھا اپنے تعلق سے۔ حضرت عائشہ کو ابھی بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے محسوس ضرور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ بدلا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جس لطف اور جس محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے جاتے تھے، وہ چیزیں نہیں۔ آپ تشریف لاتے تھے مکان میں، گھر میں تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا حال ہے، خیریت سے ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چلے جائیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ چہتی بیوی تھی اور حساس بھی تھی، ان کو محسوس ہوا اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، طبیعت ان کی جو ہے وہ خراب رہنے لگی، اس کی وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ شوہر کی بے رخی سے، اور پھر وہ بھی اتنا محبوب شوہر، اس کی بے رخی سے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن ابھی بھی ان کو اس کی خبر نہیں تھی کہ یہ بے رخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے اعتنائی کس وجہ سے یا کس بنیاد پر، ابھی ان کو خبر نہیں۔ ان کو خبر کیسے ہوئی؟ ان کو خبر اس طریقے سے ہوئی کہ مستح کی والدہ، مستح جو جنہوں نے الزام لگایا تھا، جو الزام لگانے والوں میں شریک تھے، ان کی والدہ ام مستح، ان کے ساتھ ایک دن وہ صبح میں، حضرت عائشہ صبح میں ان کے ساتھ ایک دن گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، یعنی کھیت کی طرف، میدان کی طرف گئی تھی۔ اس وقت گھروں میں بیت الخلا وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو میدان میں گئی تھی، وہیں پر مستح کی والدہ کو ٹھوکر لگی، ام مستح کو ٹھوکر لگی، جیسے چلتے ہوئے اندھیرے میں ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو ان کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے ایک بددعائیہ جملہ نکلا، یعنی ایک بددعا والا جملہ ان کی زبان سے نکلا ٹھوکر لگنے پر، کہ مستح ہلاک ہو یا مستح کا ناس ہو، اس طرح کی بات نکلی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مستح تو آپ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی بات کہنا مناسب نہیں ہے، وہ تو آپ کے بیٹے ہیں۔ تو ام مستح نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو بتایا کہ مستح جو ہے وہ تمہارے آپ کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس لیے میں اس کو سخت ناپسند کرتی ہوں، اور اس کے لیے یہ بات میں نے کہی۔ اب حضرت عائشہ کو اصل صورتحال کا علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے توجہی ان کی طرف سے ہے، یا مکمل توجہ جو نہیں ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب ان کی طبیعت، ابھی تو طبیعت خراب تھی ہی، اب اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ان کی۔ اب گھر پہنچی تو رونے سے، روتے روتے برا حال ہو گیا، اور لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور کوئی ایسی بات نہیں کہی یا کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، یا جس سے ان کے میکے والوں کو، یعنی حضرت ابوبکر کو تکلیف ہو، یا ان کی والدہ کو تکلیف ہو۔ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہیں کیا، پوری سنجیدگی کے ساتھ وہ خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسری عام خاتون ہوتی، یا کوئی بہت ذہین عورت نہ، ان کی جیسی ذہانت والی عورت نہ ہوتی، تو وہ پورا واویلا مچا دیتی، آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات کا بتنگڑ اور زیادہ بن جاتا۔ لیکن یہ بالکل خاموش نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عادت کے مطابق تشریف لائے، سلام کیا، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں والدین کے گھر جانا چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ چلی گئی اپنے والدین کے گھر، حضرت ابوبکر کے گھر چلی گئی، اور وہیں جا کر کے رہنے لگی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بہت عجیب و غریب طرح کی صورتحال حضرت عائشہ کی رہی ہوگی، آدمی تصور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ اور یہ پورا واقعہ تقریباً 1 مہینے تک چلتا رہا، 1 مہینے تک یہ سارا واقعہ چلتا رہا، الزام کا سلسلہ اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی
میری براत نازل کرے گا، یعنی میری پاک دامنی لوگوں کے اوپر ثابت کرے گا کہ میں پاک دامن ہوں، میں جو جو باتیں میرے بارے میں کہی جا رہی ہیں وہ سب سراسر الزام ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ کو اس بات کا یقین تھا۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان رہا کرتے تھے ان چیزوں کو لے کر کے، بہت بہت ہی زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ گھر کے یہ گھر جو ہے وہ اجڑ رہا تھا، اب سیدھے سیدھے لا کر کے رکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ الزام تراشی کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یقین تو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن اب وہ معاشرے میں جو ایک بات چل رہی ہے اس کے خلاف جانا، یعنی خاص طور سے اپنی ذات سے متعلق، اگر دینی معاملہ ہو تب تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تب تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں سے متعلق اگر کوئی چیز ہو تو اس کے خلاف جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ دینی معاملہ ہوتا تو فیصلہ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگتا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لیکن اس معاملے میں چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا، اپنے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ تردد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی، اور اسی طریقے سے حضرت زید کو بلایا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سب سے قریبی لوگوں میں یہی تھے۔ حضرت زید جو ہے وہ منہ بولے بیٹے تھے، بہت قریب تھے۔ حضرت علی جو ہے وہ بچپن سے ساتھ تھے، وہ بھی بہت قریب تھے۔ دونوں حضرات کو بلایا، بلا کر کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ حضرت زید نے مشورہ دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے، ان کی پاک دامنی میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بالکل پاک دامن ہے، آپ ان کو اپنے گھر لائیے اور ان سب کی بکواس کو چھوڑ دیجیے، یہ جو بکواس کر رہے ہیں چھوڑ دیجیے۔ اچھا، مسلمانوں میں بھی زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جو اس کو سمجھ رہے تھے کہ وہ جھوٹ ہے، بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جیسے ہی سنا ویسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سرپسند جو ہے وہ کم تھے، لیکن سرپسندی کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ ان کو بات کا بتنگڑ بنانے کا موقع مل جائے تو پھر صورتحال اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی کو محتاط رہنا پڑتا ہے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حمایت کرنے والوں کی کثرت کے باوجود کوئی مضبوط فیصلہ نہیں لے پاتا، وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی مضبوط فیصلہ لے لے تو جو سرپسند ہوتے ہیں، جو افواہوں کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کو بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں لگتی، بات کا بتنگڑ بنانے میں ان کو دیر نہیں لگتی، وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں فوری طور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے کئی ایک معاملات پیش آئے تھے آپ کے ساتھ۔ ایک معاملہ تو وہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ جب حضرت زید کی شادی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد حضرت زید نے ان کو طلاق دی تھی، پھر قرآن نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان سے شادی کر لیے، یعنی حضرت زینب سے، اپنی پھوپھی زاد بہن سے آپ شادی کر لیجئے، اور یہ جو منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہوا تھا معاشرتی لحاظ سے، اور یہ تھا کہ لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی، یعنی اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، زید منہ بولے بیٹے تھے، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، لیکن وہاں پر ایک دینی معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کیا اور نکاح ہو بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں پر معاملہ جو تھا یہ تھوڑا سا، اس کی نوعیت تھوڑی سی دوسری تھی، یعنی اس کا دینی پہلو جو ہے وہ تھوڑا سا دبا ہوا تھا، اس کا معاشرتی پہلو جو ہے وہ زیادہ تھا، اس کا زیادہ تعلق معاشرے سے تھا، کہ معاشرت سے تھا، کہ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا، تو اسی لیے بہت مضبوط فیصلہ لینا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ حضرت علی سے جب مشورہ کیا تو حضرت علی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کے دل میں شبہ ہے کسی بھی طرح کا تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری بہت سی خواتین ہیں دنیا کے اندر، صرف عائشہ ہی نہیں ہے، ان کے علاوہ دوسری خواتین بھی ہیں یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی والدہ جو ہے وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ جو ہے وہیں پر لیٹی ہوئی۔ اب یہ یعنی بالکل آخری دنوں کی بات ہے، یعنی برات جو ہے وہ نازل ہونے والی، یہ آیتیں نازل ہونے والی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں میکے چلی گئی تھی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، یعنی خیریت معلوم کر لیا کرتے رہے ہوں گے ان کے والد سے، لیکن ملنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اس دن ایک دن آپ تشریف لے گئے وہاں پر، حضرت عائشہ کے پاس لے گئے، بیٹھے جا کر کے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عائشہ کی والدہ بھی تھی، حضرت عائشہ وہیں پر لیٹی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر جا کر کے بیٹھے، اور بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو مخاطب کیا، حضرت عائشہ کو بلایا،
یہ ایک لمبی مدت کے بعد، یعنی میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ یہ واقعہ چلا تھا، تو 10 اس دن کے بعد یہ ملاقات ہوئی۔ اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر جو باتیں پھیلی ہوئی ہے تمہارے بارے میں، اگر وہ باتیں صحیح ہیں تو تم اللہ سے توبہ کرو، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا اللہ کے رسول کو، اس کے جواب میں جو بات کہی تھی وہ بہت ہی سمجھداری والی اور بہت ہی معقول بات کہی تھی، یعنی اس طرح کی باتیں بہت سمجھدار لوگ ہی کر سکتے ہیں، ورنہ ہر شخص جو ہے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو باتیں تمہارے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں، اگر وہ باتیں سچی ہیں تو اللہ سے توبہ کر لو، اور اگر وہ باتیں سچی نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ تو اس وقت ماحول کو سمجھتے ہوئے اور ساری چیزوں کو جانتے ہوئے انہوں نے، یعنی حضرت عائشہ نے پہلے اپنے والد سے کہا، پہلے اپنے والد سے یہ بات کہی کہ آپ جواب دیجئے۔ ظاہر ہے کہ والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بول سکتے تھے، کیا جواب دے سکتے تھے، وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں کوئی بات ہو پائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، یعنی جو بات اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے سلسلے میں، اس کے بارے میں آپ کوئی بات کہیے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نہیں کوئی جواب دے سکے تو وہ بھی خاموش رہی، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خود جواب دیا، یعنی حضرت عائشہ نے خود جواب دیا اللہ کے رسول کو، اور اس جواب میں بھی ایسی ذہانت دکھائی اور ایسی بات کہی کہ عام طور سے اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے تجربات جو ہوتے ہیں وہ ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ آدمی اگر غور کرے تو اس طرح کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں کسی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، ہلکے درجے کی ہوں یا بڑے درجے کی چیزیں ہوں، تو اس میں عموماً ہوتا کیا ہے؟ اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی کے اوپر الزام لگایا، فرض کر لیجئے کہ کسی کے اوپر الزام لگایا گیا چوری کا، اور اس نے چوری نہیں کی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اس نے چوری نہیں کی ہے اور چوری کا الزام اس پر لگا ہے۔ اب اگر وہ یہ آ کر کے صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے چوری کی ہے، سارے لوگ مان جائیں گے، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہہ دے کہ میں نے چوری کی ہے تو سارے لوگ مان جائیں گے۔ اور اگر وہ 1000 مرتبہ کہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے تب بھی لوگ نہیں مانیں گے۔ اس طرح کے سلسلے میں، اس طرح کے معاملات میں جو اقرار ہوتا ہے اس کا اشارہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی صرف آدمی اقرار کا اشارہ کر دے تب بھی سارے لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرے تب بھی، انکار صراحت کے ساتھ کرے، قسم کھا کے انکار کرے تب بھی یقین نہیں کرتے۔ یہ انسانوں کی نفسیات کا مسئلہ ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے یہی بات کہی، حضرت عائشہ نے یہ بات کہی کہ جو باتیں میرے بارے میں کہی جا رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ جس کا آپ کو یقین ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول کو اس کا یقین نہیں تھا، لیکن وہ بیوی تھی نا، اور اس ان افواہوں کی وجہ سے وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے وہ اپنے میکے آ گئی تھی، تو اور بیوی تھی، وہ تو یہی سمجھیں گی نا کہ انہوں نے بھی یقین کر لیا تبھی تو مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ادھر مجبوری دوسری طرح کی تھی، اللہ کے رسول کی طرف جو مجبوری تھی وہ دوسری طرح کی مجبوری تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بیوی ہے تو یہ اپنے گھر کے اعتبار سے سوچیں گی، اپنے شوہر کے لحاظ سے سوچیں گی، وہ پوری معاشرتی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے تو نہیں سوچیں گی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ جو باتیں میرے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی اس پر یقین کر لیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بیوی ہے تو یہ بات سوچنے میں حق بجانب بھی تھی، اس معنی کر کے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ یہی سوچتی رہی ہوں گی کہ باہر والوں کی باتیں سن کر کے مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، تو کہ آپ کو بھی یقین ہے اگر میں اس کا اقرار کر لوں، میں اس کا اعتراف کر لوں تو سب کو یقین ہو جائے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، یہ کہا کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، اور اگر میں انکار کر دوں اس چیز کا تو کسی کو یقین نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہ میں اقرار کرتی ہوں نہ میں انکار کرتی ہوں، بلکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ صبر الجمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون، تو وہی میں بھی کہتی ہوں، اس لیے کہ انکار کرنے کا آپ یقین کریں گے نہیں، یعنی مانیں گے نہیں اس کو، اور لوگ مانیں گے نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں انکار کر دوں تو آپ فوری طور پر یقین کر کے سارے معاملات کو ختم کر دیا جائے، اور اگر میں اقرار کر لوں تو فوری طور پر سارے لوگ مان جائیں گے،
حالانکہ یہ چیز ہوئی نہیں، یہ خلاف واقعہ ہے، اس لیے نہ میں انکار کرتی ہوں نہ میں اقرار کرتی ہوں، بلکہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ایسے موقع پر، یعنی ایسے تکلیف دہ موقع پر یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا وہی بات میں بھی کہتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، کہ میرے لیے صبر جمیل ہے اور اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کی اب اللہ ہی کی طرف سے اب امید ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے، یہ موقع ایسا ہے کہ کتنی ذہانت کی بات ہے، آدمی اگر سوچے غور کرے یہ کتنی ذہانت کی بات انہوں نے کہی، موقع کے لحاظ سے کتنی صحیح بات حضرت عائشہ نے کہی۔ ایسے موقع پر یا اس طرح کے مواقع پر اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تو کوس کر کے، یعنی اپنے شوہر کو کوس کر کے، برا بھلا کہہ کر کے ختم کر دیتا، معاملہ ختم کر دیتا، یا تو برا بھلا کہہ دے، بہت زیادہ برا بھلا کہہ دیتا، یا پھر وہ رو رو کر کے حالت اپنی خراب کر لیتا۔ ایسے موقع پر دو ہی چیز ہوتی ہے کہ شوہر اس طرح کی چیز چل رہی ہے اور شوہر سامنے ہو، تو یا تو اس کو بھرپور طریقے سے کوسا جائے گا شوہر کو، یا پھر یہ ہے کہ بیوی جو ہے اس کے سامنے رو رو کر کے اپنا حال خراب کر لے گی۔ لیکن حضرت عائشہ آپ کے آنے سے پہلے تو رو رہی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ رو رہی تھی، لیکن روایت کے اندر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ خود ہی کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ بات کہی تو میرے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، سوکھ گئے آنسو۔ پھر انہوں نے رونا بند کیا اور پھر یہ انتہائی نپی تلی بات کہی کہ مجھ کو کچھ نہیں کہنا ہے، جو معاملہ ہے وہ اللہ کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد ابھی اللہ کے رسول وہاں سے اٹھے نہیں تھے کہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، وحی کی کیفیت، یعنی پیشانی مبارک سے پسینے وغیرہ ٹپکنے لگے، بوجھ کا احساس ہونے لگا، وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اور جب وحی کی کیفیت طاری ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب وحی مکمل ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ نے عائشہ کی برات نازل۔ ظاہر ہے کہ یہ کیسا خوشی کا موقع تھا، ایک مہینے کی تکلیف اٹھانے کے بعد پھر ایک مہینے کی تکلیف کے بعد پھر یہ موقع آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدت میں کس طرح کی تکلیف میں وقت گزارا ہوگا، حضرت عائشہ نے کس طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہو۔ جب وہی آئی ہے اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان الذین جاؤ بلیکفوز منکم، تو اللہ کے رسول کو بھی خوشی تھی اس کی، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم تھی، یعنی آپ کو یقین تھا کہ یہ سب الزام ہے، الزام سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں کچھ کہہ پا رہے تھے۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے جب یہ بشارت سنی، ابھی وہیں پر تھے اللہ کے رسول، گھر ہی پر تھے، یعنی اپنی سسرال ہی میں تھے، حضرت عائشہ کی والدہ کو جب یہ بشارت ملی، سنی انہوں نے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت وہ لیٹی ہوئی تھی، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے یا بالکل وہ کمزور ہو چکی تھی، نڈھال ہو چکی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تم کھڑی ہو جاؤ اور کھڑی ہو کر کے اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو کہ تمہاری برات ہو گئی، تمہاری بے گناہی جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں نازل کر، تمہاری بے گناہی ثابت ہو، اللہ کے رسول کا تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر بھی حضرت عائشہ نے جو بات کہی، ظاہر ہے کہ وہ ایسی بات تھی کہ جو ایک بیوی ہی کہہ سکتی ہے، اور کوئی اور نہیں کہہ سکتا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ ایک بیوی ہی کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں کھڑی ہوں گی اور نہ میں شکریہ ادا کروں گی، اللہ کے رسول کا نہ میں شکریہ ادا کروں گی اور نہ کھڑی ہوں۔ اس میں اصل چیز جو ہے، جو اصل ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں، ان کا شکریہ نہیں ادا کروں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یعنی یہ گستاخی ہو یا یہ کہ وہ نہیں تھی، یہ صرف بیوی کی محبت یا بیوی کا جو ناز ہوتا ہے وہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اب ایک لمبی مدت سے یعنی ایک مہینے سے دوری تھی، ایک مہینے سے کوئی خیر خیریت نہیں تھی، تو ایک بیوی، اور پھر بیوی کو یقین بھی ہو گیا ہے کہ میں بے گناہ تھی، اور بے گناہ ہونے کے باوجود مجھ کو انہوں نے الگ رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے اس بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، یعنی اللہ نے اس بے گناہی کو ثابت کر دیا تھا، تو ظاہر ہے ایسے موقع پر ذرا ناز آتا ہے، یہ فطری چیز ہے کہ ایسے موقع پر ناز آتا ہے۔ اور ایسے ہی موقعوں پر شوہروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیویوں کے نخوڑ اور ناز کو برداشت کریں، کوئی سخت بات بھی ہو تو یہ سن کر کے خوش ہو جائیں، برا نہ مانے، سن کر کے خوش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، بیوی ہے، اس کا حق ہے اتنا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جو حضرت عائشہ نے کہی تھی، یہ عام امتیوں میں سے اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دیتا تو اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، اللہ کی ناراضگی آ جاتی اس کے لیے، اگر عام امتیوں میں سے کوئی شخص یہ بات کہہ دیتا کہ میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں، لیکن وہ بیوی تھی،
ان کو حق تھا، ان کو ناز تھا، ان کو حق تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے. ظاہر ہے کہ محبت کا اظہار جو ہے دو طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ہاں کہہ کر کے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی نہ کہہ کر کے بھی ہوتا ہے، دونوں طریقے سے ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے یا سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. آدمی نہ بھی کھل کر کے اسی سے کہہ سکتا ہے جس سے تعلق اور محبت ہو، اور آدمی ہاں بھی کھل کر کے اسی سے کہہ سکتا ہے جس سے تعلق اور محبت نہ ہو. نہ اس سے ہاں کہہ سکتا ہے نہ اس سے نہ کہہ سکتا ہے، بلکہ ایسے شخص سے آدمی حالات کے اعتبار سے بات کرتا ہے. جس سے تعلق اور محبت نہ ہو اس میں ہاں اور نہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حالات دیکھ کر کے بات ہوتی ہے کہ اچھا کیسا موقع ہے، ہاں کا موقع ہے تو ہاں کہہ دے، نہ کا موقع ہے تو نہ کہہ دے. حالات دیکھے بغیر جو بات ہوتی ہے وہ تعلق اور محبت کے اندر ہو. ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کو ایک ناز تھا اپنے شوہر پر، ان کو یقین تھا. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول سے زیادہ ذہین کون ہوگا، ان چیزوں کو سمجھنے والا کون ہوگا، تو ان کو یقین تھا. اس لیے انہوں نے کہا، انہوں نے اپنا ناز دکھایا، اپنا بیوی ہونا دکھایا اس موقع پر آ کر کے. ظاہر ہے ان کا حق ہے، وہ دکھائیں گی، ان کا حق ہے. انہوں نے اپنا بیوی ہونا دکھایا اور کہا کہ نہیں، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں. اب انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں؟ اللہ نے میری برات نازل کی ہے، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. یہ بات، انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے، یہ غلطی سے نکل گئی میری زبان. اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کہی. بہرحال اس کے بعد پھر سارے معاملات جو ہے ختم ہو گئے، اور جب یہ آیتیں نازل ہو گئی، یعنی برات کی جب آیت نازل ہو گئی، تو پھر شرعی قاعدے کے اعتبار سے جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو سزائیں دی گئی. ظاہر ہے کہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر اگر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے تو پھر چار گواہ پیش کیے جائے. چار چار گواہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہاں پر چار گواہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سراسر افسانہ تھا، تو چار گواہ تو پیش نہیں کیے جا سکتے تھے. اس لیے ان کو کوڑے لگائے گئے، یعنی 80 کوڑے سب کو لگائے گئے جتنے لوگ بھی الزام میں شریک تھے. چار لوگ شریک تھے. عبداللہ بن ابی منافق، اسی نے الزام گڑھا تھا اور آگے بڑھایا تھا. دوسرا حسان ابن ثابت، یہ شاعر رسول یا شاعر اسلام، انہوں نے بھی ان الزام کو آگے بڑھانے میں مدد کی. مستہ، انہوں نے بھی الزام کو آگے بڑھانے میں مدد. اور ہمنا، اچھا ایک بات یاد رہے کہ یہ حسان ابن ثابت یا مستہ یا ہمنا، انہوں نے، ان سے جو واقعہ ہوا تھا تو اس کی بنیاد پر ان سے بدگمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے ایمان میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مومن ہے، سچے مومن ہے. ظاہر ہے تو انسان بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے انسان. پھر بعد میں ان لوگوں نے توبہ بھی کر لی، تو بعد میں جب توبہ کر لی، اس لیے ان کے ایمان میں یا ان کی کسی اور چیز میں کسی بھی طرح کے شک کرنے کی یا کسی بھی طرح کے شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کسی کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی کو شک کرنے کا کیا اختیار ہے؟ حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت حسان کا بہت احترام کرتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت حسان کا تذکرہ ہوتا، حضرت عائشہ کے سامنے حضرت حسان کی اگر کوئی شخص برائی کرتا، یہ سوچ کر کے کہ انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھا تھا، اس لیے ان کی برائی کرنے پر یہ خوش ہوں گی، تو اگر کوئی شخص حضرت حسان کی برائی کرتا تو وہ منع کرتا اور یہ کہتی کہ نہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کہی جائیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا ہے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے انہوں نے کفار کا مقابلہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے اپنے اشعار کے ذریعے، اس لیے ان کو کچھ بھی نہ کہا. ظاہر ہے جب حضرت عائشہ نہیں کچھ کہہ رہی ہے تو کسی اور کو شک اور شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں، کسی اور کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی بات کہے. ہاں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اسی طرح کی غلطی ان سے بھی ہو گئی، بات وہیں پر ختم ہو گئی. انہوں نے توبہ کر لی، پھر وہ سچے پکے مومن ہے، کسی بھی طرح کے شبہ کی کوئی گنجائش ان کے سلسلے میں نہیں ہے. تو یہ واقعہ افک کا جو واقعہ تھا یہ اس کی تفصیل ہو گئی، اور اسی واقعے کے پس منظر میں یہ آیتیں، آگے کی جو 10 آیتیں ہیں، یہ آیتیں نازل. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کتاب حدیث کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اسی لحاظ سے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کر دی. اور واقعہ بھی ذرا دلچسپ ہے. دلچسپ اس معنی کر کے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت سی سوچنے اور سمجھنے کی چیزیں اس کے اندر، ہم لوگوں کے لیے بہت سی عبرت کی چیزیں اور بہت سی نصیحت کی چیزیں اس کے اندر ہیں. اور یہ ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے
تو اگر ہمارے ساتھ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہو، اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو ہم کو کس طریقے کا رویہ رکھنا ہے، ہم کو کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یہ چیز ہم جانتے رہیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے اسوہ بنے گی، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کا الزام کسی پر بھی لگ سکتا ہے، تو اگر اس طرح کا الزام لگتا ہے تو ہم کو کس طرح کا رویہ رکھنا ہے یا کس طرح کی چیز، کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، یہ تفصیل ہم جانتے رہیں گے تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ خیر، یہ تو صرف اس واقعے کا ذکر ہوا۔ اب آگے جیسے جیسے آیتیں آگے بڑھیں گی، آیتوں میں جو اشارے ہوں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے اب ان اشاروں کو بھی کی وضاحت کی جائے گی، ان اشاروں پر بھی باتیں کی جائے گی۔ آج کا ہو گیا، اور بھی لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، اگر آپ کو پسند آتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے، یہ ایک مفید چیز ہے، تو اور بھی لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خاندان، دوست احباب کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش۔ بہت اچھا، اب کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔